گلی گلی کوچے کوچے میں ایک پیر ہے، بیعت کرتے ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرا مرشد کامل ہے، لیکن اس دنیا میں کل 360 ولی ہوتے ہیں ایک وقت میں، جن کو رجال الغیب کہتے ہیں۔ 40 ابدال ہوتے ہیں، ابدالوں کو بھی اجازت نہیں کہ تم کو بیعت کریں، صرف قطب اور غوث، ایک غوث اور 3 قطب، ان کو پوری دنیا میں اختیار ہے بیعت کرنے کا۔ اب بتاؤ، جو سجادہ نشین ہیں وہ بھی بیعت کر رہے ہیں، جو گدی نشین ہیں وہ بھی بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت تو صرف ولی کی ہوتی ہے، نہ سجادہ نشین ولی ہوتا ہے نہ گدی نشین ولی ہوتا ہے۔ ولی تو جس کو رب چاہے۔ بیعت کا مقصد ہے بک جانا۔ اب تم بک گئے، اب تمہارا مرشد جدھر جائے گا، اگر وہ دوزخ میں جائے گا تم بھی اس کے ساتھ ہی ہو، تم اس کا مال ہو۔ اگر وہ بہشت میں گیا، اگر تم نے کچھ بھی عمل نہیں کیا تب بھی تم اس کے مال ہو، تم بھی اس کے پیچھے ہی جاؤ گے۔ دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ بہت سے لوگ ہیں تعویذ لکھتے ہیں، اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں، کوئی سچا خواب آ جاتا ہے اپنے آپ کو ولی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی ولی کی اولاد میں سے ہیں ولی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس طرح جھوٹی نبوت کا دعوے دار کافر نبی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے، وہ کافر ہے، اس کو ماننے والے بھی کافر ہیں۔ اسی طرح جو شخص ولی نہیں ہے اپنے آپ کو ولی کہلاتا ہے، کافر نہیں ہے لیکن کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے، اور اس کو ماننے والے بھی کمبخت اور بے نصیب، کیونکہ وہ ہزاروں ان مخلوقوں کا قاتل ہے جو ان کے سینوں میں ہے۔ وہ ان کو قاتل ہے، کہتا میں ولی ہوں، لوگ اس کو ولی سمجھتے ہیں، تکیے رکھے بیٹھے ہیں، ان کی مخلوقیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، وہ ان سب کا قاتل۔ قیامت کے دن اس کی جان چھڑانا ہی مشکل ہو جائے گی۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جب بیعت کے لیے جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم نے تمہیں دربار والے کے حوالے کر دیا ہے، اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ اگر ہم نے دربار والوں سے فیض حاصل کرنا ہے تو ہمارے لیے آقا کا دربار ہی کافی ہے، پھر ان درباروں کی کیا ضرورت ہے؟ ولی کی پہچان لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، اس کی بھی داڑھی ہے، اس کی بھی داڑھی ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے اگر تمہاری صدر سے دوستی ہے، یا تو ٹیلی فون پہ بات چیت ہو نا، یا اس کو دیکھا ہوا ہو، ملاقات ہو، نہ ٹیلی فون میں بات چیت نہ دیکھو، وہ کہتے میں دوست ہوں اس کا۔ ولی کے لیے شرط ہے یا اس کو دیکھا ہوا ہو، اگر دیکھا نہیں تو ہم کلام ضرور ہو، وہ ولی ہے۔ اگر نہ دیکھا ہوا ہے نہ ہم کلام ہے، کہتا میں ولی ہوں، اس سے بڑا مجرم کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پہ مہربان ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہو، عصب نوسب نہیں چلتا ہے، آبد زید نہیں چلتا ہے، بھلے ڈاکو ہی ہو، بس جس بھی مہربان ہو جائے، جب مہربان ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اپنی وہ تجلی ڈالتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈالی تھی۔ جب وہ تجلی ڈالتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی تاب نہ لائے، ہلاک ہو جائے، ہلاک ہونے دو۔ اس کو پھر بولتے ہیں کہ شکستہ دل اور شکستہ قبر پر اللہ کی رحمت پڑتی ہے، اس کی قبر سے فیض جاری ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے شخص تجلی پڑے، ہلاک نہ ہو، شیشہ عقل ٹوٹ جائے، اس کو مجذوب بولتے ہیں۔ جب مجذوب بولتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو پتھر مارتا ہے، پتھروں سے فیض جاری ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ہو سکتا ہے وہ شیشہ عقل بھی نہ ٹوٹے، ہوش میں رہے، اس کو محبوب بولتے ہیں، اس کی باتوں سے فیض شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ شرط ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تجلی ڈال دیتا ہے، اس کو روزانہ 360 سے 500 مرتبہ دیکھتا ہے، ایک دفعہ دیکھتا ہے، اس کے ساتھ کبیرہ گناہ جلتے ہیں۔ اب اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے پاس بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تب مولانا رومی نے کہا ہے کہ ولی کی ایک لمحہ کی صحبت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ 1000 سال میں وہ گناہ نہ جلے جو اس کے پاس بیٹھنے سے نظر رحمت سے جل جائے۔
असहाबा काफ के ऊपर वो जब नजर रहमत पड़ती, वो कोई शख्स नहीं था, सिर्फ एक कुत्ता था, वो कुत्ता ही ऐसे कुतमीर बन गया। हजूर पाक के ऊपर हर वक्त नजर रहमत रहती, हर वक्त। यही वजह है कि आपकी महफिल में बैठने वाले बगैर वजीफों बगैर चलों के वलियों से भी आला मकाम हासिल करके चले गए। वली तो ये होता है। और यौम महशर में चेहरे चमक रहे हुए लोग देखेंगे फलां नबी फलां नबी, एक तरफ कुछ और चेहरे चमक रहेंगे, पूछेंगे ये कौन सा नबी है, आवाज आएंगे ये नबी नहीं ये